السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ امید کرتے ہیں آج کے دن بہت اچھی ہیپننگز آپ کی لائف میں لائے۔ آن دیٹ نوٹ شو کا آغاز کریں گے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ، اپنے انداز سے کریں گے، اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے۔ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوگا جی، پرائم منسٹر صاحب اس وقت کراچی میں موجود ہیں۔ دورہ کراچی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے ملک کے وزیر اعظم کا، اور یقیناً جس طرح پرائم منسٹر صاحب اس وقت موجود ہیں، پی ایس ایکس 100 انڈیکس بہت بخوبی انداز سے ہم نے دیکھا کہ بہت احسن انداز سے یہ جو 100 انڈیکس کا مائل سٹون پاکستان اسٹاک ایکسچینج اچیو کر رہی ہے، مسلسل 64,890 کی بلند ترین سطح بھی کراس کر چکی ہے اس وقت، اور یقیناً ایک خوش آئند عمل ہے، اسے بھی ڈسکس کریں گے۔ اور تیسرا ہمارا سیگمنٹ ہوگا یقیناً دنیا کرکٹ سے بہت خوش آئند خبر، وہ جو کرکٹ شائقین سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ ویمن کرکٹ ٹیم کو شکست دی 10 رن سے، جو آخری میچ تھا، اور سیریز جو ہے وہ اپنے نام کی ہے۔ اور یہ جو پاکستان سے باہر پہلی بار پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم نے 2018 کے بعد خاص طور پر کوئی ایسی فتح حاصل کی ہے، تو اسے بھی اپلوڈ کریں گے۔ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی ویمن کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کریں، کیونکہ شانہ بشانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح مسلسل فتوحات کا سلسلہ ہے، اسے ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ساتھ جی شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں تو پرائم منسٹر صاحب اس وقت کراچی میں موجود ہیں۔ بہت زبردست اور بہت اہم یہ دورہ ہے پرائم منسٹر صاحب کا، اور وزیر اعظم صاحب کا یہ جو دورہ کراچی ہے یقیناً اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایوارڈز میں آپ نے شرکت کی گزشتہ روز، اور جو بہترین پرفارمنگ کمپنیز تھیں انہیں ایوارڈز بھی دیے، اور یقیناً اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے مسلسل اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ وہ وعدے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب نے جب منصب سنبھالا تھا تو بہت خطرناک سچویشن بھی تھی، بہت مشکل صورتحال بھی تھی، کیونکہ ظاہر ہے وہاں اس وقت کے جو ناقدین تھے، خاص طور پر جو وہ ایکس فیکٹرز کے جو نہیں چاہتے کہ پاکستان بہتر پرفارم کرے، ان کی طرف سے بہت تنقید کا سامنا تھا، اور بہت سی اسپیکولیشنز ہوا میں تھی، لیکن ساری جو اسپیکولیشنز تھی وہ دم توڑ چکی ہیں۔ جو بھرپور وعدے کیے گئے تھے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہ جب منصب سنبھالا جائے گا، اور پھر اس کے بعد سنبھالنے کے بعد جس طرح ان کی کاوشیں رہی ہیں ٹورڈز بیٹرمنٹ آف دی اکانومی، یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھی صورتحال اب سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 64,890 کی مائل سٹون جو ہے وہ بھی اچیو کر چکا ہے، کراس کر چکا ہے 100 انڈیکس، اور یقیناً یہ جو مسلسل فتوحات کا سلسلہ ہے فرام دی بزنس کمیونٹی، یقیناً یہ انڈیکیٹرز اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی خوشحالی کا سفر ہے، معاشی خوشحالی، وہ اب دور نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ وہ مائل سٹون بھی اچیو کریں گے جب پاکستان ول بی اے پراسپرس اسٹیٹ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نورین شمس، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ نورین کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ یو ویلکم ٹو دی شو۔ نورین، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیک ٹو بیک اسٹاک ایکسچینج سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں، بزنس کمیونٹی کا جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس میں خاطر خواہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمی آئی ہے، خاص طور پر آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوتی ہے بزنس کمیونٹی کی، اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں ایس آئی ایف سی کا قیام ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کی بیک ٹو بیک جو کاوشیں ہیں، جس طرح وہ فور فرنٹ پر رہے اور ریئلائز کرتے رہے کہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ پاکستان کا تھا وہ معاشی بدحالی تھی، یقیناً ہم اس سے باہر نکلتے آ رہے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت بہت شکریہ، بہت اچھا پوائنٹ ہے، کیونکہ اس وقت وزیر اعظم صاحب جو ہے کراچی میں بھی موجود ہیں، اور کراچی کا جس طرح سے آپ نے اپنے اس میں کہا کہ بہت ضروری ہوتا ہے اور بڑا اہم کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی سیاسی پارٹی کے رہنما ہوں، اور خاص طور پہ اگر کوئی ملک کا سربراہ آ کے کراچی اور خاص طور پر بزنس کمیونٹی سے آ کے ملتا ہے، تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا جو ہم اتنے سالوں، ابھی کچھ مہینوں میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جو معاشی ہماری ایک بدحالی سی چل رہی ہے، لوگ بڑی افواہیں لے کر آتے ہیں، دیوالیہ کی باتیں چل رہی تھیں، تو وہ ایک سسٹینیبلٹی جو تھی، اس کا جو فیکٹر تھا وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور خاص طور پر اگر سیاست دانوں کی طرف انسان اگر دیکھتا ہے، یا پھر جو بزنس کمیونٹی دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، ان کو لگ رہا تھا کہ شاید کوئی بھی ہمیں اس طرح کا وہ ریلیف نہیں دے پائے گا۔ تو آئی تھنک دا لیڈرشپ ہیئر ویری کاؤنٹس، جو کہ انہوں نے آ کر ایک تو ایک اوبویسلی ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو صرف اور صرف مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ ملک میں اس وقت معاشی ہموار جو راستے ہیں ان کو ہموار کیا جائے، ساتھ ساتھ بر وقت الیکشن کے حوالے سے بھی چیزیں جو آپ نے کی ہیں، اور ساتھ ساتھ نہ صرف میں کہوں گی کہ معاشی حالات کو بہتری کرنے کے ساتھ ساتھ جو اندرونی مسائل ہیں جب وہ بہتر ہوتے ہیں یا آپ ان پہ اپنی گرفت پکڑنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی کی سچویشن بہتر ہوتی ہے، دوسرے اور معاملات خارجی ہوں، چاہے اگر پی ایم کاکڑ صاحب کی ہم بات دیکھیں، جو ایک رول ہے باہر جا کے جن کانفرنسز میں جا کے انٹرنیشنلی بھی آپ کا جو ایک پیغام ہوتا ہے وہ بھی ایک بڑا اچھا پیغام پاکستان کی طرف سے جاتا ہے۔ تو آئی تھنک یہ جو ایک حوصلہ بحال ہونے والی بات ہے، تو اس کی پرفارمنس پھر ہمیں دکھائی بھی دیتی ہے۔ رائٹ۔ اچھا، جب منصب سنبھالا تھا پرائم منسٹر صاحب نے تو چیلنجز جو کہ ہم نے ذکر کیا بہت زیادہ تھے۔ گزشتہ جو گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی،
ان کے اوپر بھی بہت ساری تلواریں لٹکتی رہیں، پھر انہوں نے بہت سا کام بھی کیا، اور یقیناً جو ایک پاکستان کا سفر تھا ٹورڈز پراسپیرٹی یا پھر جو مشکل حالات سے نکلنے کا تھا، جس طرح آپ نے بھی مینشن کیا دیوالیہ کی اسپیکولیشنز ہوا میں تھیں، ان کو زائل کیا گیا، پھر اس کے بعد ٹیررسٹک ایکٹیویٹیز جو تھیں ود دا ہیلپ آف ہمارے عسکری ادارے انہیں بھی بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، SIFC کا قیام ہے، بہت ساری اچیومنٹس ہیں، وی کین اسٹارٹ نیمنگ دیم، اور میرے خیال سے کم پڑ جائے گا وقت، لیکن چونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اور پھر اس کے بعد اتنی زیادہ امیدیں دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ لوگ نہیں لگاتے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا اور جس طرح ملک کو آگے لے کے جایا ایٹ گیا دی اینڈ آف دا ڈے اس پوری ہمیں situation ملک میں۔ کے جی حوالے سے ہی کام کرنا ہے اور ملک کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو ہی ریلیف ہمیں پرووائڈ کرنا ہے. اگر ملک میں بزنس کمیونٹی ہے تو آپ کو ان کے جو بھی چیلنجز ہیں، جو بھی ان کو مسائل ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے حوالے سے اس چیزوں کو ایڈریس کریں. سولوشن اورینٹڈ چیزیں ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ ایک ایسا ماحول سازگار بنایا جائے کہ جہاں پر وہ، یعنی کہ ہم اگر ابھی دیکھیں پچھلے ہفتے میں جتنی بھی ہم نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں حدیں عبور کی ہیں، اس میں صفر سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو سرمایہ کار ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں چاہے پاکستان سے باہر ہوں، ان کا حوصلہ بحال ہوا ہے. ساتھ ساتھ معاملات بہتر نظر ہو رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں. خاص طور پہ الیکشن کے اعلان ہونے کے بعد یہ بھی ایک چیز بڑی باور ہو گئی ہے کہ بھائی اب چیزیں سسٹینیبلٹی کی طرف آئیں گی، ہمیں یہاں پر چیزیں اپنا سرمایہ لگانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک پوٹینشیل ہے جو ایک ایسی مارکیٹ کا نظر آ رہا ہے کہ ہمارے معاملات میں ہمیں اس کا ریفنڈ بڑا اچھا طریقے سے ملے گا. تو آئی تھنک اٹس اے ویری کریڈیبل تھنگ کہ بہت کم عرصے میں بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے اس چیز کا مقابلہ کیا ہے، اور نہ صرف میں کہوں گی کہ معاشی طور پہ اپنے آپ کو ہر طرح سے چیلنجز کو دیکھا ہے، اور معاملات بھی جو ہیں پاکستان کے ان کو بھی بہت اچھے سے فیس کیا ہے. صحیح. اچھا، ایڈریسنگ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایوارڈز تھے گزشتہ روز، انہوں نے اس میں ایڈریس کرتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات کر رہے ہیں. SIFC کا جو قیام ہے خاص طور پر، یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے ان دا ہسٹری آف پاکستان کی، جس طرح ہم نے فورن انویسٹمنٹ کی مد میں جو کہ جس طرح دیگر ممالک کو ٹریک کیا ہے، خاص طور پر ہم دیکھا کویت کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے، پھر اس کے بعد UAE کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ، تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اب خطے میں ہونے جا رہی ہے. اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، ہمیشہ میں نے کہا نا کہ جس طریقے سے پاکستان اپنے دوستوں کی طرف دیکھتا ہے، اور خاص طور پر جب IMF کی کڑی تنقید اور کڑی شرائط بھی ہوتی ہیں تو ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت کون ساتھ کھڑا ہے. تو آئی تھنک ہمارا یہ ایک بہت اچھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی والا جو معاملہ اگر ہم کچھ 6 مہینے پہلے دیکھیں تو وہ شاید وہ دوست نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جب اب یہ سیٹ اپ آیا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا بھروسہ ضرور بحال ہوا ہے، اور بات بھی ہے، نیگوسیشنز بھی ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ انڈیکیٹرز ہیں جہاں پہ اگر ہم اپنا تھوڑا سا سپورٹ ان کو دیں گے یا ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ ملا کے چلیں گے تو ان کے لیے بھی جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. چائنا ہمارا CPEC کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو الحمدللہ. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اگر دیکھیں کہ جو مشرق وسطیٰ کے اس وقت حالات ہیں تو یہ بھی ایک نیڈ ہے کہ پاکستان کا سپورٹ جو ہے ان کے لیے بھی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان جو ہے ان کا سپورٹ سیکھ کر رہا ہے، بلکہ انہیں بھی ہماری ضرورت ہے، اور اس وقت ضرورت ہے کہ مسلم امہ اور اس میں خاص طور پہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ وہاں، اب چاہے وہ بہت بڑے انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے بات کرے، اور اوبویسلی یہ آل اباؤٹ انٹرسٹ. تو جو ہمارا معاملہ اس وقت چل رہا ہے وہ ہمیں سپورٹ مل رہا ہے، اور ہم بھی اسی طریقے سے ان کو اس طرح کے سپورٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، موونگ آن ٹو آور نیکسٹ اسٹوری. غیر قانونی مقیم افراد معیشت غیر قانونی افراد جو ہیں وہ سلامتی کے لیے بری طرح متاثر کر رہے ہیں معیشت کو، ایسا کہنا تھا آرمی چیف صاحب کا. اور جو معاشی چیلنجز کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف صاحب فرام دا ڈے ون، میں بار بار اپنے شوز میں مینشن کرتا ہوں کہ وہ کہتے آئے کہ جو معاشی چیلنجز ہیں اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ سیکیورٹی کا بھی ہے. ایبسولوٹلی. اور جس طرح ہمارے عسکری اداروں نے ڈیورنگ دا پاسٹ فیو منتھس پرفارم کیا ہے، میرے خیال سے ہمیں سلوٹ کرنا بنتا ہے. بالکل سلوٹ کرنا بنتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ جو ایک بیک اپ اسٹیٹمنٹ ہے، ایک نگراں حکومت نے ایک فیصلہ کیا نومبر میں، اور اس کی بڑی تنقید ہے اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں. انفیکٹ ہمارے حلقوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جس حوالے سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن یہ بڑا مشکل ہے پاکستان میں، یا کوئی ایک فیصلہ کیا جائے تو اس کے بعد تو اس پہ ایک ثابت قدم رہنا. تو اوبویسلی جب وہ ایک چیز وہاں سے بیک اپ سپورٹ اسٹیٹمنٹ آیا تو اس سے حوصلہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو ہے اس کا بھی بڑھے گا کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ نہ صرف سیکیورٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں بلکہ ہمارے معاشی معاملات کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں، تاکہ اسٹیبلٹی جو ہے ملک میں اس وقت آئے، اور ساتھ ساتھ جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں ان کو بخوبی طریقے سے جو ہے پرفارم کیا جائے. رائٹ. اچھا نورین، ایک بہت زیادہ تنقید بھی سامنے آتی ہے، اور جس میں ہمارے چاہے پرائم منسٹر صاحب ہوں، چاہے ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب ہوں، یا پھر ہمارے آرمی چیف صاحب ہوں، بار بار یہ
باور کرا چکے ہیں کہ جو غیر قانونی مقیم افراد تھے یہاں پر انہیں بہت احسن انداز سے واپس بھیجا جا رہا ہے. کوئی ایسی ان کے ساتھ کوئی ایسی خدا ناخواستہ کیفیت نہیں ہے کہ جس میں جبری کوئی اس طرح کی بات سامنے آئے. انہیں چونکہ ایک پراپر پروسیس تھا اس کے تحت واپس بھیجا جا رہا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں اگر بہت ہی زیادہ سمجھدار اور انٹلیکٹ قسم کے لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام تو بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا, اور اگر ہم آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج دیر آئے درست آیت کے بعد اور پوری دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کے بغیر ڈاکیومنٹڈ چیزوں کے بغیر آپ نہ ٹریول کر سکتے ہیں نہ آپ اس ملک میں رہ سکتے ہیں, تو یہاں پر آ کے اگر بہت ساری چیزیں ہو گئیں, اوبویسلی ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا ریجن جو کہ کانفلکٹ کا شکار ہے, وار ٹون ایریا ہے, تو جب ہم پاکستان نے ان کے سپورٹ کیا تو وہ سپورٹ اب ختم ہو گیا. اب ہمیں اپنی چیزوں کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو ایک اپنا ایکسپینس ہے, ہم اپنے ہی لوگوں کو زیادہ اس کو پریفر کریں گے یا پھر ہم کسی دوسرے لوگوں کو پریفر کریں گے کہ بھائی آپ کا بھی بوجھ ہم اٹھائیں اور اپنے لوگوں کو بھی ہم اس وقت سفر کرنے پہ مجبور کر دیں, تو میرے خیال سے یہ غلط بات ہے. رائٹ. اگر معیشت کی بات کی جائے, کیونکہ آرمی چیف صاحب نے اس کو بھی مینشن کیا ہے خاص طور پہ, تو ایس آئی ایف سی کے قیام اور اس کے بعد سی پیک کی جس طرح فوج نے اپنے ہاتھوں میں سنبھال رکھی ہے دوڑ, پاک افواج کا جو یہ کردار ہے اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ کیونکہ بہت مشکل صورتحال پیدا ہو گئی تھی, جو پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی اس میں چائنا ناراض بھی ہوا اور بار بار یہ بات بھی کی گئی کہ جس طرح ہمارا پاک چین جو تعلقات ہیں انہیں سبوٹاج کرنے کی جو بھی کوشش کرے گا, آئی تھنک وہ اینٹی اسٹیٹ جاتا ہے. ایگزیکٹلی اور اس میں بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں اور کہتے ہیں نا کہ چمگیاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ کس ادارے کا اس میں کردار رہا, کس نے اس پہ جو ہے کس پہ ملبہ اس کا ڈالا جائے. تو بار بار اگر اس بات کو یہ ڈسکس کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز تو بالکل ہی کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس اتنی گرینڈ اپارچونٹی جس کی پوری دنیا میں ہم ایک بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور 4 سے 5 سال میں آپ نے اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا. انفیکٹ آپ کی جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ کہاں چلی گئی, اتنا کام تھا, اتنے سارے لوگ تھے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ منی جو ہے وہی ہمارا دیکھیں پروگریس یعنی ترقی کا جو ایک وقت تھا, وہ جو ایک پروگریس کا ایک ٹائم فریم ہے اس میں بھی وقت لگ گیا. اگر 4-5 سال اس طرح سے ضائع ہوتے رہیں گے تو ملک کہاں جائے گا؟ ایک اچھا پلان جس کو ہم بڑے اچھی طریقے سے اویل کر سکتے تھے اس پہ کام ہو سکتا تھا. اور میرے خیال سے پھر اب اگر جو بات ہو گئی, اب کہتے ہیں نا کہ بڑے سیاسی معاملات ہوتے ہیں, کہیں کس کے کیا اثر و رسوخ ہوتے ہیں, تو بہرحال اب اگر تھوڑا سا اپنا قبلہ درست کیا جائے اور صرف یہ بات کی جائے کہ ملک کی سلامتی کے ساتھ ساتھ ملک کی ڈیولپمنٹ اور خاص طور پہ عام عوام کو ریلیف دینے کی بات کی جائے, تو اپارچونٹیز بھی ہیں, امپلائمنٹ اپارچونٹیز بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک برانڈنگ بھی ہے جو کہ اس وقت خطے میں پاکستان کی صورت میں ہو سکتی ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا, موونگ آن ٹو آور نیکسٹ اسٹوری, بہت اہمیت کی حامل ہے. بیلٹ پیپرز کے نمونے منظور, 26 کروڑ چھاپے جائیں گے, شفاف انتخابات کے لیے تیار, چیف الیکشن کمشنر صاحب کا ایسا کہنا تھا. میں الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے اسے بھی ہم سراہنا چاہیں گے یہاں پہ, جن حالات میں الیکشنز کو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد آج تو چلیے بہت بہتر ہے سچویشن, لیکن ہم اگر کچھ ماہ پیچھے چلے جائیں اور جب الیکشنز کی بات ہو رہی تھی, اناؤنس ہو رہے تھے, چیزیں ہو رہی تھیں, ساری کنٹروورسیز کریٹ ہوئیں کچھ, تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح الیکشن کمیشن فور فرنٹ پہ رہا, تنقید کو سائڈ پہ رکھا, اور یہ جو اقدامات تھے ٹورڈز جنرل الیکشنز 2024 یقیناً ایک بہت احسن سنگ میل ہے جو کہ پاکستان اب جس کی طرف بڑھ رہا ہے. کیا کہیں گے؟ ایبسولوٹلی, اور میرے خیال سے سب ان کی طرف ہی دیکھتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ کب وہ اعلان کریں اس چیز کا, لیکن ہمارے یہاں یہی ایک بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ادارے کام کرنا چاہتے ہیں, اداروں کا ایک بالکل ایک طریقہ کار ہے, پوری دنیا میں جس طریقے سے ایک سسٹم ہوتا ہے, لیکن بہت سارے معاملات سیاست کے نظر ہو جاتے ہیں. اور یہی ایک سب سے بڑا جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں ملک میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ایون اگر آج بھی وہ بات کی جا رہی ہے, کل ووٹرز ڈے منایا گیا اور ان کا پیغام بہت اچھا تھا کہ لوگوں کو اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کی طاقت جو ہے سارا کا سارا ووٹ جو ہے اس پہ منحصر کرتا ہے, اور کوئی اس شک میں نہ رہے. انہوں نے کہا ہے کہ بہت جلد وہ جو ہے اس کے سکیجول کا بھی اعلان کریں گے. بیلٹ پیپرز کی تیاری ہو رہی ہے, میں نے خود ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اس وقت پولنگ اسٹیشن سے لے کے RO سے لے کے سب اس وقت عملہ لگا ہوا ہے, سب کی چھٹیاں انہوں نے منسوخ کر دی ہیں. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ جو دکھتا ہے کہ ان کا ایک اسٹیپ ہے, اور ساتھ ساتھ وہ باور کرانا چاہ رہے ہیں بار بار کہ دیکھیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اور مسلسل جتنی مخالفت ان کو کی گئی ہے یا پچھلی حکومت میں بھی جتنی مخالفتوں کا سامنا رہا ہے, ہی اسٹل ویری انٹیکٹ
اور ایک کہتے ہیں نا کہ لیڈرشپ ان کی بھی ہے اپنے اس پورے معاملے کو لے کے. نہ صرف انہوں نے اس مخالفت کو فیس کیا بلکہ ساتھ ساتھ وہ اپنے اس پرفارمنس کو بھی ایک میں کہوں گی کہ لے کے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ جو انہوں نے ڈیٹ دی ہے اس پہ وہ بالکل آئے گا, اور صاف شفاف الیکشن کی جو بات ہے اس کو وہ بالکل کرانے کی کوشش بھی کریں گے. رائٹ بالکل ٹھیک ہے نورین, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. نورین شمس ہمارے ساتھ موجود تھیں. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور خاص طور پر پرائم منسٹر صاحب کا دورہ کراچی. کیپ واچنگ دی بیٹا. قانون عوام کے حقوق کا محافظ, مگر جب عوام ہی اپنے قانونی حقوق سے لاعلم ہوں تو یہ ان کے حصول کے خاطر آواز کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم لائیں گے آگاہی قانونی حقوق کی, کیونکہ مظلوم کے خاطر چاہے سب خاموش رہیں, قانون بولتا ہے. باخبر رہنے کے لیے باخبر ہونا ضروری ہے. معلومات کے ساتھ ساتھ سیاق و سباق کا جاننا بھی لازم ہے. مختلف آراء پر شفاف اور متوازی تجزیے بھی آزاد صحافت کا بنیادی تقاضا ہیں. ایشو سیاسی ہو یا معاشی, داخلی ہو یا خارجی, ہم رکھیں گے آپ کو باخبر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہم ڈسکس کر رہے تھے پرائم منسٹر صاحب کا دورہ کراچی. اس وقت آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان کراچی میں موجود ہیں, اور بہت ایک خوشائن قسم کا انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ جب ملک کا لیڈر سب شہروں کو, جو کہ تمام بڑے شہر ہیں جہاں کے سٹیکس پاکستان کو آگے لے کے جاتے ہیں معاشی طور پر بھی, وہاں موجود ہوں, ان کمیونٹی کے درمیان ہوں. بزنس کمیونٹی کو ایڈریس کیا کل پی ایس ایکس پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جو پرفارمنس ہے اسے اپلاڈ کرتے ہوئے ایوارڈ سیریمنی میں شرکت بھی کی, اور وہاں جو بہترین پرفارمنگ کمپنیز تھیں ان کو ایوارڈز بھی دیے گئے. لیکن جو اب مائل سٹون پاکستان کی بات کریں, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی, تو 64,890 کی بلند ترین سطح 100 انڈیکس جو ہے وہ کراس کر چکا ہے. یقیناً ایک بہت بڑا مرحلہ تھا, جو بہت مشکل مرحلہ تھا جو کہ پاکستان نے کراس کیا, اور مسلسل اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اڑان ماشاءاللہ الحمدللہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی طرف سے سامنے آ رہی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ مزید بلندیاں دیکھے, اور پھر اس کے بعد جو معاشی بدحالی تھی اس سے نکلنے میں ایک اہم کردار ادا کرے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ندیم مولوی صاحب, سینئر بزنس انالسٹ ہیں. ندیم صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی. ندیم بھائی, سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کریں گے پرائم منسٹر صاحب کا جو کراچی کا وزٹ ہے, اس وقت موجود ہیں, آج بھی انفیکٹ آغا خان ہاسپٹل میں وہ شرکت کرے گی سیریمنی میں. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ جو پی ایس ایکس پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ایوارڈ سیریمنی تھی اس میں بھی شرکت کی, اور پھر جس طرح انہوں نے سرمایہ کاری کی کہ وہ اولین ترجیح دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ سرمایہ کاری کو فروغ اور اس میں اقدامات کیے جائیں گے. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جو تلواریں ہم پر لٹک رہی تھیں, الحمدللہ پاکستان اس سچویشن سے باہر آتا جا رہا ہے. دیکھیں, جو پرائم منسٹر صاحب کا جو وزٹ ہے جی, وہ انویسٹرز کانفیڈنس کو مزید بڑھا دیا انہوں نے. رائٹ. اچھا, لوگ اکثر پریشان تھے. اگر ہم پہلے کی بات کریں, تقریباً کچھ سال پہلے, تو لوگ کہتے تھے پتہ نہیں اسٹاک مارکیٹ گرو کرے گا نہیں کرے گا, حالات معیشت کی کیسے ہوں گے. انٹرنیشنل ریلیشن شپ آپ نے دیکھا ہوا تھا, کافی ٹینس تھا. اب چیزیں کیا ہوئی, بہتر آنے کی اگر ہم بات کر رہے ہیں کس طرح سے بہتر آئی, اس کی وجہ ہم کہیں گے پرائم منسٹر صاحب اور اس کی تمام ٹیم ایفرٹس تھی. اور ان ٹیم میں کہتا ہوں آرم فورسز بھی شامل تھی, جنہوں نے
پاکستان کے بیرونی دشمنوں کو ہی شکست نہیں دی بلکہ اندرونی دشمنوں کو بھی شکست دی۔ بے شک بے شک۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کا جو پہلے سے اگر ہم پہلے انٹرویو کی ہم بات کریں، خاص طور پہ کامرس منسٹر کی جو انڈسٹری کے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اینڈ ہی واز ویری فرم کہ انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے۔ پہلی ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی منسٹر صاحب کی، پھر پرائم منسٹر صاحب نے پورا پلان آؤٹ کیا۔ پلان آؤٹ کرنے کے بعد آج آپ دیکھیں کہاں کہاں پہ انہوں نے کام کیا، جس کی وجہ سے آج جو ہے نا ہم کہتے ہیں معیشت آگے آنے والے دنوں میں بہتر ہوگی۔ سب سے پہلے جو سمگلنگ تھی وہ روکی، افغان سمگلنگ جو ہو رہی تھی۔ اس کے بعد انٹرنیشنل ریلیشن شپ اتنی بہتر کر دی کہ چائنا نے 75% جو امپورٹ تھی اپنی بڑھا دی، اور پاکستان سے پھر 75% ایکسپورٹ بڑھ گئی، اس صرف انٹرنیشنل ریلیشن شپ کی وجہ سے۔ پھر اگر ہم بات کریں ان کے مختلف بیرونی دوروں کی، تو یو اے ای نے تقریباً $30 ارب کا معاہدہ کیا ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ کویت کی اگر ہم بات کریں $10 ارب کی، سعودی عربیہ کی بات کریں $20 ارب کی، اسی طرح نیدرلینڈ، مختلف اور ممالک کے ساتھ بھی ان کا یہ جو سلسلہ یہ جاری ہے۔ اب ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم آتے ہیں کہ جی لوکل انڈسٹری کے ساتھ جو ہے ان کا لائزن کس طرح سے تھا۔ کل کی ان کی جو آمد تھی اس کی یہ ثبوت ہے کہ جی انہوں نے یہاں کے بزنس مینوں کو ہمیشہ سے ترجیح دی اور کہا جی آپ کے کوئی پرابلمز ہیں تو آپ سامنے آئیں۔ بالکل۔ تو یہ جو یہ ساری چیزیں مل کے پاکستان سٹاک مارکیٹ کے سینٹیمنٹس کو بڑھا دیتی ہے۔ تو سینٹیمنٹس کو جب ہم بڑھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جناب آگے آنے والے دنوں میں جو بھی حکومت آئے گی، اگر انہوں نے یہ جو نیٹ ورک جو انہوں نے بچھایا ہوا ہے ان کا فائدہ اٹھایا اور ان کو کیری آن کیا، تو پاکستان کی معیشت بہت تیزی کے ساتھ جائے گی۔ اب ہم بات کریں گے کہ سٹاک مارکیٹ کے اندر کیوں اور کیسے مارکیٹ اتنی اوپر آئی اور کیا وجوہات تھی۔ دیکھیں دو شیئرز ہوتے ہیں مارکیٹ میں موو کرنے کے لیے، ایک ہوتے ہیں گروتھ شیئر، ایک ہوتے ہیں ویلیو شیئر۔ ہماری مارکیٹ جو ہے اس وقت جو اتنے آپ دیکھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، وہ ویلیو شیئرز جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی مارکیٹ بڑھ گئی ہمارے شیئر تو اوپر نہیں گئے۔ تو جو ویلیو شیئرز تھے جس کی ویلیو فرض کریں، ایک پی پی ایل کی میں بات کروں گا، پی پی ایل کے شیئرز ایک زمانے میں پاکستان باہر کے ممالک کو بیچنے جب جا رہا تھا تو وہ $220 پہ ٹریڈ کر رہا تھا۔ تو اگر وہ $100 پہ پہنچ چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ویلیو تو 220 ہو چکی ہے۔ تو اب یہ 220 کی طرف جانے کی طرف آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ویلیو شیئر ہے۔ اور پھر کیونکہ سینٹیمنٹس اس کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں مارکیٹ کو، تو اس ویلیو شیئر کی تیزی جو ہے نا وہ برقرار رہتی ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں بل رن میں مارکیٹ آ گیا ہے تو تقریباً کافی عرصہ کافی ٹائم لگاتا ہے، بل رن 1 یا 2 دن میں واپس نہیں جاتا۔ تو ان کو ہم مزید مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں مارکیٹ میں کام کریں۔ اچھا لوگوں کا ایک خوف ہوتا ہے مارکیٹ اتنی اوپر چلے گئی، مارکیٹ کا کیا ہوگا؟ تو دیکھیں اس وقت جو ویلیو شیئرز کی اگر ہم بات کریں ابھی بھی بہت کم ہے۔ آپ او جی ڈی سی لے لیں، پی پی ایل لے لیں، جو بھی شیئرز آپ لیتے ہیں، آپ اس کی پیک یعنی کہ سن 2016-17 اور کے درمیان جب مارکیٹ بہت اوپر تھی اس وقت کے پرائس کو اور آج کے پرائس کو دیکھیں۔ آج انڈیکس بہت اوپر ہے مگر آج بھی شیئر کی قیمت اس ویلیو پہ نہیں پہنچی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ویلیو شیئرز اوپر جا رہے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے فیوچر گروتھ کی، کیونکہ سٹاک مارکیٹ میں پلاننگ کے ساتھ اگر یہ گورنمنٹ کا سلسلہ جو ہے اس کو جاری نہیں رکھا، اللہ نہ کرے کہیں حکومت بدلے گی، آپ کو تو الیکشن پروسیس، مگر اگر یہ سلسلے جاری نہیں ہوئے تو پھر نقصان ہوگا، پھر معیشت پہ سٹاک مارکیٹ پہ وہ امپیکٹ آئے گا۔ تو یہ جو میں کہتا ہوں کہ اس حکومت نے جو مثال قائم کی ہے، آئی ہوپ اینڈ پرے کہ اس کو فیوچر میں جو بھی حکومت آئے اس کو کیری آؤٹ کرے، کیونکہ ان کی جو پالیسیز ہے وہ پیورلی میرٹ پہ دیکھا جا رہا ہے۔ چاہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ کی بات کریں تو دیکھیں نا، آج پاکستان رشیا سے ٹریڈ کرتا ہے، آج چائنا سے ٹریڈ کرتا ہے، آج یو اے ای سے ٹریڈ کر رہا ہے، تمام گلف کنٹریز سے انہوں نے فری ٹریڈ کے جو معاہدے کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں تو میں سمجھتا ہوں اس حکومت کی جو محنت ہے وہ فیوچر کے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی، کیونکہ فیوچر جو حکومت ہوگی ان کو ان کی محنت کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ایکولی یا اس سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو فالو اپ کریں۔ اگر یہ فالو اپ ہوا تو سٹاک مارکیٹ مزید اور اوپر جائے گی، اور آپ کو پتہ ہے جب معیشت
तेजी के साथ ऊपर जाती है तो उसकी अक्कासी जो है वो स्टॉक मार्केट राइट, करती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नदीम साहब, जब हुकूमत ने मनसब संभाला, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए और फिर उसके बाद जब केयर टेकर सेटअप आ रहा था तो तब भी ये बात की जा रही थी कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो मुआशी हों, सिक्योरिटी चैलेंजेस हों, इंटरनल एक्सटर्नल बहुत सारे प्रेशर्स थे। फिर उसके बाद जो तनकीद करने वाले फैक्टर्स हैं जो कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करे, उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना था और सोशल मीडिया कैंपेन्स भी चलाई गई और बहुत सी ऐसी बातें की गई। आपको नहीं लगता अब वो तमाम जो तासुरात थे, तमाम जो कैंपेन्स चलाई गई, उन्हें जवाब मिल चुका है जो कि परफॉर्मेंस अब पाकिस्तान देख रहा है? देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान ने इस वक्त मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम कर दी जी। क्योंकि सारी दुनिया के अंदर एक रूमर फैलाया हुआ था कि जनाब इन्वेस्टमेंट ना करें, बिल्कुल। मुल्क दिवालिया हो रहा है। जाएगा जी, इस तरह की। आज आप देखें, हमने IMF को भी प्रूव किया, टैक्स टारगेट की बात होती थी, कैसे ये लोग रिकॉर्ड करेंगे, ब्रेकिंग आज अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जी, जी। रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिल्कुल, टैक्स no doubt। टारगेट को अचीव और ये करा। IMF को कहना है, बिल्कुल। और जी, जी। बावजूद इसके कि आप देखिए जो सिनारियोज बने, बिजली महंगी, गैस महंगा, मगर उसके साथ इस हुकूमत ने ऑल्टरनेट्स शुरू किए, जी। यानी कि पेट्रोल की कीमतों को कम किया ताकि वो दूसरी जगह का जो आपका प्रेशर था उसको रिलीज किया जाए क्योंकि जहां पे लोगों की परेशानियां थी, अभी भी हुकूमत जो है अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के बावजूद मैं कहूंगा हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ आए। राइट। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आने वाली हुकूमत करेगी, राइट। या ये हुकूमत तो रह नहीं सकती, वरना जी, जी। हम सबकी तो ख्वाहिश ही यही है जी, कि जी। यही हुकूमत रहे, क्योंकि जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना जी, वो इट्स right direction है, आउटस्टैंडिंग। जी, देखिए जी। हमारा आपका हम सबका मसला क्या था, वो यही था कि पाकिस्तान को इस मसले मसाइल से निकाले। जी। मौजूदा हुकूमत ने ये कारकर्दगी कर दिखाई, Right। यानी कि इट वाज सम टाइम बैक हमें इट वाज लाइक अ ड्रीम के जी $350 से डॉलर नीचे नहीं आएगा। जी बिल्कुल। मगर इस बल्कि हुकूमत इनफैक्ट ऊपर जाने की बातें हो रही थी जी, मजीद। तो इस हुकूमत की देखिए ना कारकर्दगी, यहाँ पे तो आप देखिए ना कि वो क्रैकडाउन्स किया जहां पे मैनिपुलेशंस हो रहे थे, जी। इदारों का कॉन्फिडेंस में लिया, फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप को कॉन्फिडेंस में लिया। आपने अपने आप को महदूद एक मुल्क या दो मुल्क से नहीं किया, आपने पूरी दुनिया को खोल दिया। आपके जहां जहां विजिट हुए, चाहे आप रशिया ले लें, चाइना ले लें, यूरोप ले लें, आप दुनिया भर के अंदर हमने ट्रेड का एक पैटर्न स्टार्ट किया। राइट। इस हुकूमत ने ये नहीं कहा जनाब कि हम जो है आप हमें कर्जे दें। इन्होंने क्या किया, MOU साइन किए, जी बिल्कुल। इन्होंने बिल्कुल। Investments की कारोबार बात जी, है, इन्होंने कहा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट। और सबसे बड़ी बात कि देखें ये जो इन्वेस्टमेंट्स थे ना, ये लिक्विड के तौर पे नहीं आ रहे जी। कि जी बैंक में जमा कर दे, ये आ रहे हैं इंडस्ट्रीज में, प्रोजेक्ट्स की बात में। प्रोजेक्ट्स में। तो Right। जब आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं तो फिर क्या होता है, आपकी इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होती है। Right। अभी तक हम इन्फ्लेशन क्यों कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज की ग्रोथ जैसी आएगी तो फिर आपकी देखिए ना, जितनी इंडस्ट्री बढ़ेगी उतनी नौकरियां पैदा होगी। राइट राइट। नौकरी पैदा होगी तो फिर उसकी डिमांड एंड सप्लाई के तहत जो है तनख्वाहें बढ़ती नजर आएगी आपको। और फिर मैं एक बात जो हमेशा से कहता हूं, अब बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमें भी काम करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जब हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में कमी करती है, डॉलर की कीमतों में कमी करती है, तो हम एज एन ट्रेडर, एज ए पाकिस्तानी, एज ए दुकानदार, हमें भी कीमतों को कम करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह हम चीखते रहते थे वो कि रिलीफ जी आगे मुंतकिल करना होगा। जी बिल्कुल, डॉलर जी, जी। ऊपर हो गया, हम कहते थे तो जी महंगाई है, क्या करें, दुकानदार महंगी चीजें करें। सही, सही। अब जब डॉलर नीचे हुआ तो उसका इम्पैक्ट भी हम सबको मिल के पाकिस्तान की तरक्की में काम करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब का देख ले, मिनिस्टर्स को देख ले, उन्होंने अपना पूरा फोकस आपने देखे अपने काम पे रखा हुआ है। जी। और वो जो फोकस है और वो जो पॉजिटिविटी, खास तौर पे मैं अगेन कहूंगा, जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर साहब की जो पॉजिटिविटी थी, जो कि आज कामयाबी की तरफ लेके आई है, उसको हमने कैरी ऑन करना पड़ेगा। राइट। अच्छा, चूंकि हम बात कर रहे हैं इस वक्त ना मुआशी चैलेंजेस से एक तरफ, लेकिन जो PSX की परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, गुज़िश्ता कुछ माह में हमने देखा कि बिजनेस कम्युनिटी का ट्रस्ट हासिल, दोबारा जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था उसे कम करने के लिए आर्मी चीफ साहब भी मिले, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की जिस तरह उन्होंने बैक टू बैक बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करने की बात की है, किया भी है इनफैक्ट प्रैक्टिकली। इस पूरे सिनेरियो में जो SIFC का क़याम है, जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की मद में हम देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान
ایک نئی بلندی پر دیکھ رہا ہے, ایک جدت دیکھ رہا ہے اس میں, کیونکہ خاص طور پر پہلے جو فورن انویسٹر تھا وہ آتے ہوئے گھبرا رہا تھا, لیکن اب آفٹر ایس آئی ایف سی ہم دیکھ رہے ہیں فورن جو معاہدے ہیں ان میں بھی تیزی آ گئی ہے, انویسٹمنٹ کی مد میں بھی تیزی آئی ہے. ایس آئی ایف سی کو کس طرح دیکھتے ہیں جو کہ عام تھا؟ دیکھیں ٹیم ورک, ان کی کامیابی کیا ہے, اٹس اے ٹیم ورک, اور ہر شخص اپنے کہتے ہیں نا ڈومین میں رہ کے کام کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں ہر چیز کے اوپر لبرٹی ہے, لبرٹی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ جو ٹیم ہے یہ باقاعدہ ہر چیز کے اوپر غور و فکر کے بعد جو ہے نا, آپ نے دیکھو کئی حکومتیں آتی ہیں فوراً جو ہے نا ایکشن لیتے ہیں, پھر اس کو ریورس بیک کر دیتے ہیں, تو اس سے انویسٹرز کا کانفیڈنس جو ہے نا وہ شیٹرڈ ہو جاتا ہے کہ کہیں پھر کوئی قانون تو نہیں بدل جائے گا, کہیں پھر کوئی مسئلے تو نہیں آ جائیں گے. ان کی ہر سٹیپ یعنی ہر موو آپ دیکھیں انہوں نے کوئی ریگریٹ نہیں کیا, اور کانفیڈنٹلی, حالانکہ ان کے سر پہ ہر وقت تلوار لٹکی ہوئی نظر آئی آئی ایم ایف کی, مگر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی وی ورک وتھ آور پرنسپلس اینڈ وتھ فیکٹس اینڈ فگرز. آرمی چیف نے کیا کیا جب ملاقات کی بزنس مین سے, انہوں نے بڑے اسٹریٹ فوجی انداز میں کہا, انہوں نے کہا ہمیں بتائیں واٹ آر یور پرابلمس, تاکہ انہیں سارٹ آؤٹ کیا جائے, اینڈ لیٹس ورک آن اٹ. انہوں نے ادھر جیسے پولیٹیشنز والی بات نہیں کی, انہوں نے کہا جی آپ بتائیں, اور انہوں نے خاص طور پہ دوسری جانب سے بھی کہا کہ دیکھیں جی کہ if you have got your ethics, you are a patriot, we are ready to work with you. دیکھیں آپ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بڑی پازیٹیوٹی لے کے آتی, کیونکہ دیکھیں ہر ادارے کے اندر بلیک شیپس ہوتے ہیں, خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں سیاسی لوگوں کے اندر, کاروباری لوگوں کے اندر. تو جب آرمی چیف آئے نا تو جو بلیک شیپس تھے جو کہ آپ نے دیکھا ہے انڈسٹری کے اندر بھی تھے, جو شور کرتے تھے کہ جی آپ کی اکانومی بیٹھ جائے گی, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے منافع خوری بھی ایلیمنٹس ہیں اور بھی بہت سارے آرگنائزیشنز میں تھی, تو وہ بلیک شیپس ڈر گئے. صحیح. اور پھر کیا ہوا, جو ریئل جو بزنس مین تھے, جو ریئل پیٹریوٹ پاکستانی تھے, ان کا کانفیڈنس بحال ہوا, ان کا بحال ہوا, وہ فارورڈ آئے. آپ دیکھیں نا آج انڈسٹری جو ہے ان مشکلات کے باوجود بھی they are working into it. And یہ جو مشکلات ہے یہ پاکستان میں نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کے اندر آپ دیکھیں there are problems. اور اسی وجہ سے ہم نے کیا کیا ہے کہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ working with plans. آپ کو دیکھیں نا, آپ نے گیس کا شارٹیج دنیا بھر کے اندر آ رہا ہے, پرابلمز ہے, ونٹر ہے, مگر ہمارے یہاں اس دفعہ چیزوں کو بہتر طریقے سے مینیج کیا ہے. بالکل ٹھیک. ندیم بھائی کوئکلی ایک لاسٹ کویسچن ہے اور پھر ہم یہاں بریک لیں گے. آنے والے چند ماہ چونکہ بہت کروشل ہے, پاکستان بہت ایک بڑا مائلسٹون اور اچیو کرے گا جو کہ جنرل الیکشنز ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن الحمدللہ از کوائٹ ان کنٹرول ناؤ, جو معاشی چیلنجز تھے وہی بہتر ہیں. اسٹاک مارکیٹ کی سچویشن جو ہے وہ آنے والے چند ماہ میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ یو ہیو ٹو بی کیئرفل بٹ ڈونٹ فیئر. جو ڈر جاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ میں اگین بتا دوں ابھی تو آپ کا گروتھ شیئرز رہتے ہیں. اس وقت جو آگے فیوچر گروتھ شیئرز ہیں جو فیوچر کو حساب سے مارکیٹ از گڈ, بٹ اگین یو ہیو ٹو ورک وتھ اسٹریٹجی اینڈ بینگ اے پاکستانی وی آل مسٹ نو کہ ہمیں آگے کو اگر اچھا کرنا ہے تو پھر ہم سب کو محنت کرنا پڑے گا, اور جو اکنامک ٹیمز جو کام کر رہی ہیں اس کے ساتھ ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف کام کرنا پڑے گا, کیونکہ ہمارے یہاں ایک عادت سی ہو گئی کرٹیسائز کرنے کی. تو کرٹیسائز فار دا سیک آف بیٹرمنٹ اگر آپ کر رہے ہیں بالکل کریے, مگر کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم نہ کیجئے, وہ ملک کو نقصان پہنچائے گا, وہ آپ کی انڈسٹری کو پہنچائے گا. تو پازیٹیوٹی کی طرف کام کرتے ہوئے محتاط رہ کے دنیا, چاہے وہ سٹاک ہو, ٹریڈنگ ہو, کوئی بھی کاروبار آپ کر رہے ہو, میں ہمیشہ کہتا ہوں محتاط رہیں, کیونکہ ہمیں جوش سے نہیں ہوش سے کام کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اٹس آلویز پلیجر ہیونگ یو. ندیم مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یقیناً دا کی ٹو سکسیس از کنسسٹنسی. یقیناً جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مسلسل بنا کسی ڈر کے, بنا کسی خوف کے پاکستان کو پرفارم کرنا ہے. اسی طرح اسٹاک ایکسچینج اور جو بزنس کمیونٹی ہے ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہوتا جائے, تو انشاءاللہ پاکستان بہت جلد ول بی آؤٹ آف دس کرائسس, جو کہ الحمدللہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وی آر بیک آن دا ٹریک, اور جو باتیں کی جا رہی تھی وہ اب تمام دم توڑ چکی ہیں. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو ایک اور سیلیبریشن ہے جی, اسے بھی سیلیبریٹ کریں گے. ویمن کرکٹ ٹیم کی بہت اچھی پرفارمنس اور ایک بہت شاندار فتح. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں.
इलेक्शन से पहले का माहौल है, ये बताती है कि वाकई इलेक्शन होने वाले हैं। थोड़ा बहुत शोर जो है वो ज़रूरी है, ये जमहूरियत के अंदर होता है। हर सियासी जमातों के लिए ये बात लाजिम है कि वो अपनी जद्दोजहद को पुरअमन रखें। तसलसल के साथ भी कुछ लोग यहाँ पे इक़्तिदार में रहे। बातों से ज्यादा ना मंतक के अंजाम पे जाना चाहिए कि सच और झूठ लोगों के सामने आ जाए। इंटरनेशनल इमेज जो पाकिस्तान का है उस हवाले से भी चैलेंज होगा, ये इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मैंने इस किस्म का अक्रॉस द बोर्ड क्रैकडाउन हर किस्म के माफिया के खिलाफ पहले नहीं देखा। रियल बयानिए नहीं बिकते, बिकॉज रियल चीज तो भूख है, रियल चीज तो महंगाई है। हम तो पहले भी ये कहते रहे हैं कि उन्हें आना चाहिए और इस मुल्क के अंदर उनकी जरूरत है। इस मुल्क में मार्शल आनी लगा हुआ, सहाफत भी आज़ाद है, सियासत भी आज़ाद है, अदलिया भी आज़ाद है। तवानाई बचाएं, मैशियत की तवानाई बढ़ाएं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8 और एक बहुत खुशाइंद और बहुत खूबसूरत जो अब डेवलपमेंट है उसे डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने घर से बाहर यानी न्यूजीलैंड में हमने देखा कि जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, 3 मैचेस की T20 सीरीज़ थी जिसमें लगातार जो है वो फतूहात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता मैच में जो हमने देखा कि 10 रन से न्यूजीलैंड की टीम को, वुमेन क्रिकेट टीम को शिकस्त दी और फिर उसके बाद सीरीज़ अपने नाम की है। तो पहली जो सीरीज़ है जी, ये पाकिस्तान ने देखा कि जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह हमारी वुमेन क्रिकेट टीम में परफॉर्म किया है, तो ये एक हिस्ट्री क्रिएट की है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ न्यूजीलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा क्रूशल सीरीज़ थी जो जिसकी तरफ नजरें भी थी। और जिस तरह हम बात करते हैं कि जो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम्स हैं, खासतौर पर दुनिया भर में बात की जाती है, तो बहुत एम्पावर्ड है। और यकीनन हमने देखा कि जिस तरह हमारी जो ख़वातीन हैं अब परफॉर्म कर रही हैं वो काबिल सताइश है। उसे जितना अपलॉड किया जाए उतना कम है। इस फतह को डिस्कस कर लेते हैं जी। ये जीत है, बहुत इंपॉर्टेंट जीत है और पूरे जो पाकिस्तानी हैं इस वक्त जो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं जो क्रिकेट लवर है उसके लिए बहुत बड़ी फतह है। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। जावेद भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सबसे पहले आपको मुबारक हो बहुत बहुत। जिस तरह का जो सिलसिला था, जो हमने देखा कि एक टफ टाइम देखा है वुमेन क्रिकेट टीम ने, कुछ माह में हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस का एक अलग ही लेवल दिखाई दे रहा है। टीम कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद जिस तरह हमारी ख़वातीन परफॉर्म कर रही हैं वुमेन क्रिकेट टीम की, क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस पर? जी अभी चंद महीने पहले पाकिस्तान की कप्तान चेंज हुई, निदा डार बिस्म मारूफ के बाद वो कप्तान बनाई गई। तो उनका जो अप्रोच है उनकी वो बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव है कि अटैकिंग क्रिकेट उनके जहन में है और उसको पाकिस्तान पूरी टीम फॉलो कर रही है उनकी लीडरशिप में। तो उसका रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त सामने आ रहा है। पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका की टीम आई, खेल के गई T20 और वनडे, तो पाकिस्तान ने उसमें हराया उनको। अच्छा, फिर पाकिस्तान यहाँ न्यूजीलैंड में पहली बार पाकिस्तान ने कभी एक T20 जीता, उसके बाद एक नहीं जीता, फिर दूसरा मैच जीता और पहली बार सीरीज जीती। क्या बात है। तो ये जबरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जारी, खासकर फातिमा सना, आलिया रियाज, निदा डार, बिस्म मारूफ, शवाल, तो इस तरह पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो परफॉर्म कर रही हर मैच में। कभी कोई कर रहा है, कभी फातिमा सना है कराची की बिल्कुल यंग खिलाड़ी हैं और उन्होंने पहले मैच में 3 विकेट हासिल की, दूसरे मैच में 3 विकेट हासिल की, दोनों T20 में। तो देखिए हमारी खिलाड़ियाँ उस तरह से उनको मौके तो नहीं मिले जिस तरह ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की खवातीन बहुत बचपन से ही स्कूल के ज़माने से ही फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स में रहती हैं। हमारी यहाँ काफ़ी लेट शुरू करती हैं लेकिन फिर भी मेहनत ज़्यादा कर रही हैं, तो वो रिजल्ट उसका सामने आ रहा है। हमारी लड़कियाँ उनकी तरह लंबी चौड़ी भी नहीं है ज़्यादातर, अंग्रेज़ जितनी होती है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन परफॉर्म कर रही हैं। उनकी जो डेडिकेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है, यानी ज़्यादा देर खेलना, ज़्यादा मेहनत से खेलना,
ایمانداری سے کھیلنا. دیکھیں ہمارے پاس سب کو معلوم ہے کہ ذرائع بڑے محدود ہیں اور خواتین کو اتنی آزادی ابھی بھی نہیں ہے. ہم لوگ ٹھیک ہے کچھ لوگ اب سمجھنے لگیں کہ خواتین کو کھیلوں میں شامل کیا جائے. میرے بہت سارے اب جاننے والے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کی بہن بیٹیاں بھی اسپورٹس میں شامل ہوں. پڑھائی میں تھیں پہلے وہ, لیکن اب اسپورٹس میں بھی شامل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اسپورٹس میں ہوں گی تو یقیناً اپرچونٹی ایک نئے دروازے کھلیں گے. تو اس کا بڑا زبردست جو پچھلے چند سالوں میں پاکستان نے بھی اس چیز کو فروغ ملا ہے کہ خواتین کو تھوڑا سا موقع دیا جائے, بھلے وہ کیوں نہ بائک چلانے کا گھر سے باہر آفس اسکول کالج یونیورسٹی جائیں اپنی بائک چلا کر آئی جائیں. تو اس طرح سے ہر چیز میں موقع ملا. پچھلے 15 سال پہلے ایسا نہیں تھا. میں خود ابھی پاکستان کی تینوں سابق 4 کپتان رہی ہیں. عروج ممتاز ہیں, ثنا فاطمہ ہیں, بسمہ معروف, ابھی چوتھی ہمیں نظر آ رہی ہیں ندا ڈار. تو ان سے مجھے اکثر بات ہوتی رہتی. تو ابھی 1 مہینے پہلے ہی بات ہوئی عروج ممتاز, وہ اب کمنٹری بھی کر رہی ہیں. تو وہ ایک ٹرائلز لینے آئی تھی. تو میں نے کہا عروج اس مرتبہ تو 200 لڑکیاں آ گئی ٹرائل دینے. تو پہلے تو کبھی ایسا نہیں تھا, 15 سالوں میں کبھی ہم نہیں دیکھا. کہ کہہ رہی ہاں یہی زبردست بات ہے کہ اب لڑکیاں ہماری اشتہارات میں آ رہی ہیں. ہماری لڑکیاں کے پوسٹر لگے بڑے بڑے بورڈنگ پہ ان کے تصویریں آتی ہیں. تو وہ یہ انسپائریشن ہے دوسری لڑکیوں کے لیے. جب پاکستان نے 2014 میں وہیں تھا ساؤتھ ایشیا میں انچون میں ایشین گیم ٹائٹل جیتا, تو بڑا زبردست اس کے بعد سے بوم ملا. تو پاکستان جب بڑی بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے پھر لڑکیوں کو ہوتا ہے کہ ان کے والدین بھی کیا, جب لڑکیاں وہ ثنا میر کو ہر کوئی جانتا ہے, بسمہ معروف کو ہر کوئی جانتا ہے, اب گلوبل سٹار بن چکی ہیں. ہاں تو اس طرح وہ ایک سب کے لیے وہ ایک مثال ہیں کہ یار اچھا کھیلو گے اتنی پبلسٹی ملے گی, اتنا آپ کو نام ہوگا. تو والدین اب اپنی بچیوں کو گراؤنڈ لے جاتے ہیں, خود ان کو سرپرستی کرتے ہیں, موقع دیتے ہیں, ان کو اجازت دیتے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ چیز بڑھ رہی ہے, یہ بڑھے گی. تو دیکھیں میں نے 2011 ورلڈ کپ میں سری لنکا میں تھا, میں جاپان میں بھی کافی عرصہ رہا ہوں. تو میں نے ایک چیز دیکھی, سری لنکا اور جاپان کا جو اسکول سسٹم ہے وہ سیم ہے کہ اسکولوں میں کھیل لازمی کیا ہوا انہوں نے. غریب ملک ہے سری لنکا لیکن 98% آبادی ہے, یہ تعلیم کی شرح وہاں پر ہے, اور آبادی زیادہ نہیں, 2 سے 2.5 کروڑ آبادی ہے اس کی. لیکن کھیلوں میں وہی وہاں فیسلٹیز ملتی ہے, وہی انوائرمنٹ آزادی ہے اسکول زمانے سے ہی, یہ جو آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں, جاپان جیسے ملکوں میں. تو ہم لوگ بھی اگر اپنے تعلیمی اداروں سے کھیلوں کو سپورٹ کریں گے اسکول لیول سے, تبھی ہمارے یہاں کھیل آگے جائے گا. اور دیکھیں ہمارا نام اگر کہیں سے ہوگا نا, ہم برازیل کو جانتے ہیں کھیل کی وجہ سے, ویسٹ انڈیز کو جانتے ہیں کھیل کی وجہ سے, تو ہمارا نام بھی کھیل کی وجہ سے, ہاکی کی وجہ سے, اسکواش کی وجہ سے لوگ پاکستان کو شروع میں جاننا شروع ہوئے تھے. یعنی ابتدائی دنوں میں قیام پاکستان کے بعد کھیل ہی ہماری نیک نامی کا ذریعہ بنے گا اور بنتا بھی ہے. اچھا جاوید بھائی, اگر بات کی جائے ہمارے, چونکہ آپ نے سپریشن کی بات کی, معاشرے میں کلیکٹیولی ایک اپروچ ہے کہ خواتین کا کھیلنا, یہاں پر یہ بھی متس بنا دی گئی ہماری طرف سے کہ خواتین کھیلیں گی, گراؤنڈز میں نکلیں گی, باہر جائیں گی, یہ کریں گی, وہ کریں گی. لیکن آج کی جو لڑکی ہے ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ وہ ایٹ پار جتنے مرد حضرات جس فیلڈ میں آگے ہیں, ہماری جو خواتین ہیں, ہماری نوجوان خواتین ہیں, وہ بھی اسی طرح بھرپور انداز سے پرفارم کر رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو کرکٹ ہے اس جیت کے بعد خاص طور پہ, وہ لڑکیاں جو گھروں میں بیٹھ کے پہلے صرف دیکھ رہی تھیں یا کھیلنا چاہتی ہیں یا خواہش ہے, وہ ان کو بہت اچھے انداز سے آگے آنے کا موقع ملے گا؟ نہ صرف یہ بلکہ ان کا کانفیڈنس لیول بھی بہت ہائی ہوگا. بالکل, یہ جیت سے ہی تو اور لڑکیوں میں کھیل کا شوق بڑھے گا. آپ کو شاید معلوم بھی ہو کہ کراچی میں, پورے پاکستان سے ایک جگہ ہے جہاں کراچی میں نائٹ رمضان کرکٹ ہوتی ہے. یہ قریبی آپ کے کوکن گراؤنڈ میں ہوتی ہے, یہاں پر بہادر آباد کے پاس. تو یہ شوق بڑا ہے, تبھی یہ لڑکیاں نائٹ میں بھی کرکٹ کھیلنا چاہیے, لیکن صرف رمضان میں کھیلتی ہیں. تو وہی لڑکیاں اب مختلف ٹیپ بال کے ٹورنامنٹ بھی کھیلتی ہیں جا کر, پھر وہی جب ٹیپ بال سے آتی ہیں پھر ہارڈ بال میں بھی آگے کھیلتی ہیں. تو شوق بڑھ رہا ہے, مختلف کھیلوں میں لڑکیاں آ رہی ہیں. مجھے یاد ہے نسیم حمید جب ایتھلیٹکس میں شروع میں ہوتی ہے 2006 میں, 2010 میں تو میڈل جیتا ہوں, لیکن 2006-05 میں وہ اورنگی سے نیشنل کوچنگ سینٹر آتی ہیں روزانہ بس سے پیدل کر کے کبھی راستہ. تو یہ ہر لڑکی کے پیچھے ایک جدوجہد ہے. جیسے ہماری یہاں کیونکہ سورسز بہت کم ہے, وسائل گراؤنڈ اتنے ہیں نہیں, تو لیکن جو لڑکیاں محنت کرتی ہیں اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے اس طرح سے. رائٹ. اچھا, اب چونکہ ایک میچ باقی ہے پاکستان ویمن کرکٹ کا, مورال جو ہے وہ بھی بہت ہائی ہے, کانفیڈنس لیول بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہائی, ایک ایج بھی ہے اس وقت پاکستانی ویمن کرکٹ ٹیم کو. نیوزی لینڈ کی جو ویمن کرکٹ ٹیم ہے کہیں نہ کہیں شیٹرڈ بھی محسوس کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کلین سویپ کرنے کی بھرپور اہلیت اس وقت ہماری ٹیم میں موجود ہے؟
جی بالکل، پاکستان کو مورال اس کا بلند ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واٹس ایپ پہ نیوزی لینڈ سے پاکستان ٹیم کے میڈیا مینیجر فوٹیج اور کچھ ٹکر بھیجتے رہتے ہیں. وہ بھی آئے کہ پاکستان ٹیم کوئنس ٹاؤن پہنچ گئی ہے, پریکٹس کر رہی ہے. اور 2 دن پہلے انہوں نے تھوڑا سا سیر تفریح بھی کی کوئنس ٹاؤن, بڑی خوبصورت جگہ نیوزی لینڈ کی. تو پاکستان ٹیم اب فارم میں ہے اور امید کی جا رہی کہ اگر وائٹ واش کر لے گی تو پھر تاریخ پہ تاریخ رقم ہو جائے گی. اور ہاں بالکل, تاریخ تو رقم ہو ہی گئی ہے جیت بالکل, لیکن نہیں اور مزید مضبوط ہوگی تاریخ. تو پاکستان ٹیم بڑی زبردست جا رہی ہے اور اللہ کرے کہ اور ان کو حوصلہ ملے اور مرال ان کا بلند تو ہے ہی. کل پرفارم بھی اچھا ہو کھلاڑیوں سے. تو اچھا, کل کی جو میچ ہے اس میں ہم اگر نظر ڈالیں, کیونکہ ظاہر ہے نیوزی لینڈ ویمن کرکٹ ٹیم بھی اتنی آسانی سے بیٹھے گی نہیں. ظاہر ہے 2 میچز ہار چکے ہیں, پھر وہ چاہیں گے کہ تیسرا میچ بھرپور انداز سے اس میں پرفارم کریں, اس کو جیتیں بھی, کوشش کی جائے گی. ہمیں کیا ایجز حاصل ہیں, یا فیلڈنگ کی اگر بات کی جائے, بیٹنگ کی بات کی جائے, یا بالنگ کی بات کی جائے, کون سا ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جو کہ ان کو کل بھی ٹف ٹائم دے سکتا ہے؟ دیکھیں ہماری طرف سے خاص کر ندا ڈار ہیں کپتان, ان کی جو سوچ ہے نا بڑی زبردست جا رہی کہ اب آپ نے وہ ڈیفینسو کرکٹ نہیں کھیلنی. تو اس یہ پاکستان کو ایج ہو رہا ہے ہر جگہ ہر میچ میں کہ جب ایک کپتان نے دوسرے کھلاڑیوں کو بھی میسج ٹرانسلیٹ کر دیا کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے, آگے لڑنا ہے اور اچھے سے کھیلنا ہے, بے فکر ہو کے کھیلنا ہے اور اپنی صلاحیتیں پوری دو. تو ہمارے یہاں پہلے سے عالیہ ریاض بڑی زبردست آل راؤنڈر ہے ٹیم کی, وہ پرفارم کر رہی ہے ہر میچ میں. تو وہ بھی ہر میچ میں پرفارم کر رہی. پھر بالر اچھا, آپ کا کمبینیشن اچھا بنا, آپ کے پاس ہارڈ ہٹر بھی ہو گئے, آل راؤنڈر ہو گئے, بیٹر ہو گئے, اور آپ کے پاس بالر خاص کر فاطمہ ثنا جو ہے وہ اچھی پرفارمنس بھی دے رہی ہیں. تو یہی پورا ایک کمبینیشن ہے, ایک ٹیم ورک ہے جو امید ہے کہ کل بھی اچھا پرفارم کرے گا اور پاکستان جو ہے 3-0 سے سیریز جیت سکتا ہے. اچھا بالکل, ہم جی پوری قوم دعاگو ہے کہ کل کا جو میچ ہے وہ بہت اچھا پرفارمنس ہو. نیوزی لینڈ ٹیم کی اگر بات کر لیں ہم, ویمن کرکٹ ٹیم کی, تو اس میں کمی کہاں نظر آئی آپ کو؟ کیا ایسی وجوہات تھیں؟ کھیلے وہ بھی بہت اچھا کیونکہ مارجن بہت کم تھا, 10 رن کا مارجن سے وہ ہارے ہیں, لیکن کس طرح آؤٹ شیڈو کیا پاکستان نے؟ ذرا کوئکلی یہ بتا دیں, پھر اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے. دیکھیں پاکستان ٹیم جتنا جیل ہو کے کھیلی ہے نا, تو بھلے زیادہ ٹارگٹ نہیں بھی تھا, اس کے باوجود جو ہے آپ نے لائن لین سے بالنگ کی پاکستانی لڑکیوں نے, تو وہ ان کے لیے مشکل ہوگی. پھر آپ نے فیلڈنگ یا اٹیکنگ رکھی تو وہ بھی ان کے لیے مشکل تھی. تو پاکستانی لڑکیاں پھر ایک الگ فارم میں نظر آئی. تھوڑا سا ان کو دیکھتے دیکھتے میچ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. وہ سوچیں کہ چلو دوسرا میچ تو جیت جائیں گے, سیریز 1-1 لیول ہو جائے گی, لیکن یہ ہو نہیں پایا ان سے. تو مسنگ کر رہی ہیں وہ, تبھی پہلا میچ بھی ہاری, دوسرا, اور یہی لگ رہا ہے تیسرے میچ میں بھی یہ تھوڑا سا نفسیاتی دباؤ رہے گا. بالکل ٹھیک ہے جی, امید کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور اس امید کے ساتھ جی ہسٹری تو ماشاءاللہ الحمدللہ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم نے کریٹ کر دی ہے یہ سیریز جیت کے. لیکن جو کل کا میچ ہے وہ بھی بہت کروشل. ہم چاہتے ہیں وائٹ واش ہو, کلین سویپ ہو, اور جو ہماری ویمن کرکٹ ٹیم ہے پھر ہم ایک بھرپور انداز سے اسے مزید سیلیبریٹ کریں گے, اس دعا کے ساتھ کہ جو فتوحات کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے ہماری ویمن کرکٹ ٹیم کو. وش یو آل دا بیسٹ. کل کے میچ کے لیے بھی یہاں لیں گے آپ سے اجازت. کیپ واچنگ ڈبیٹ.